وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما. معراج کی رات پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹے تو خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تحفے عطا کیے تھے، بلکہ کئی تحفے عطا کیے تھے، ان میں سے چند کا ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ کئی اور بھی تحفے اور ہدایہ ہے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہاں چند تحفے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ان تحفے میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ایک تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد نیچے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، مجھے تھوڑا بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ آپ دوبارہ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور آپ کچھ تخفیف کا سوال کرو کہ یہ جو 50 نمازیں ہیں آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے اور سوال کرے کہ وہ کچھ کم کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس دوبارہ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ کچھ تخفیف کی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کم کر دیا اور 50 سے 45 ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وہی مشورہ دیا کہ 45 بھی بہت زیادہ ہے، آپ دوبارہ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور تخفیف کا سوال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کم کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وہی مشورہ دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. 5 نمازیں باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا معالجہ کیا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ میری امت پر بھی چند نمازیں فرض تھی، لیکن انہوں نے ان فرض نمازوں کو انجام نہیں دیا، ان فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتے تھے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں کہ کم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا کہ اب مجھے شرم آ گئی ہے کہ میں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاؤں، دوبارہ تخفیف کا سوال کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے یہ تحفہ ہی لے لے کہ 5 کم ہو رہا ہے، اگر میں ایک اور مرتبہ چلا جاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 سے 0 کر لے اور بالکل یہ تحفہ مجھ سے لے لے. کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور مجھے شرم بھی آ گئی ہے کہ میں کتنی بار گیا ہوں، یہ تو ایک تحفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نماز لے کر آئے تھے اور یہ ایک تحفہ تھا، لیکن اس تحفے کی ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. ایک تو اس طرح کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. آج کل انگلینڈ میں اسی سال میں وہ رپورٹ لیا گیا تھا یا پچھلے سال کہ
سب کے مذاہب کیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا، نتیجہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ پہلے زمانے سے کچھ بڑھ گئی ہے، اور عیسائی اتنے لوگ ہیں، یہودی اتنے لوگ ہیں، ملحدین اتنے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ کبھی اتنے زیادہ مسلمان یو کے میں نہیں تھے، لیکن اس سے ہم کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کی تعداد بڑھ تو رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، کہ دل سے جو مومن ہے وہ اب بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن اسلام ظاہر کرنے والے بہت ہے، لیکن دل سے جو اسلام ہے وہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی ہے کہ اکثر لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کے لیے احادیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الکفری والایمانی ترک الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، اور اس حدیث کا ظاہری مطلب کیا ہے، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان پر برقرار ہے، لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ حدیث کا یہی ظاہری مطلب ہے، اور یہی مطلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، کہ جو شخص ان کے نزدیک جو شخص سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے تو وہ شخص ان کے نزدیک کافر بن جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک ایسے آدمی کو جو جان بوجھ کر جو سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، اس کو قید کرنا چاہیے، کہ قید میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو، اور جب تک وہ آدمی توبہ نہ کرے، نماز نہ پڑھنے لگے، اس وقت تک اس کو قید ہی میں رکھے۔ یعنی اسے اندازہ لگ جاتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، ایک اور اثر بھی ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے نماز کے علاوہ، کہ آدمی کوئی چیز چھوڑ دے تو اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی نماز کو چھوڑ دے تو صحابہ کرام میں سے بعض کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ وہ آدمی کافر ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو نماز چھوڑتا ہے یہ سخت وعید ہے، کہ بعض کے نزدیک وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ کیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہے نماز۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہے نماز۔ آدمی اگر اس مرحلے میں ناکامیاب ہوا تو سمجھ لو کہ وہ دوسرے مراحل میں بھی ناکامیاب ہوگا، اور اگر آدمی اس مرحلے میں کامیاب ہوا تو دوسرے مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اندازہ لگے قیامت کا دن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال کر رہے کہ کیا تو نے نماز پڑھا تھا؟ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ وہ آدمی جس نے سستی کی وجہ سے، جس نے نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کس منہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے گا؟ کیا وہ اس وقت اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل سکیں گے کہ یا اللہ میں نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تو نے مجھ پر نماز فرض کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ مؤذن صاحب مسجد میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح اور قد قامت الصلاح کہہ رہے، اس کے باوجود میں نے نماز چھوڑا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ میں نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، میں سست تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑا تھا۔ کیا اس دن اس طرح کا جواب آدمی دے سکے گا؟
یہ سوچ ہی کافی ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں تقوی، اللہ کا ڈر، کہ یہ منظر ہو سامنے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے. تو میں نے کہا کہ ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی. نمبر ایک، کس طرح کہ ہم میں سے اکثر نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں تو شامل نہیں ہے. وہ کہیں الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز روزانہ، کہیں الحمدللہ. لیکن اس تحفے کی ناقدری صرف اس طرح نہیں ہوتی کہ آدمی اس کو چھوڑے، بلکہ اس تحفے کی ناقدری اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھتے. جس طرح نماز پڑھنا چاہیے تھا وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی اس تحفے کی ناقدری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک آدمی آیا تھا اور وہ نماز پڑھنے لگا، اور نماز میں وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا، بہت تیزی کے ساتھ کر رہا تھا، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تو نماز فارغ ہونے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ کہ کتنے عرصے سے تم نے نماز اس طرح پڑھی ہے، اور اس طرح کی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو تم. تو اس آدمی کا جواب کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ 40 سال سے، 40 سنہ، 40 سال سے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ما صلیت منذ 40 سنتن، کہ تو نے نماز 40 سال سے نہیں پڑھی ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے 40 سال سے اس طرح نماز پڑھی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال سے تو نے نماز پڑھی نہیں، کہ یہ جو تو کر رہا ہے، یہ جو حرکات ہے، یہ تو نماز کہنے کی قابل ہی نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. اگر تو اس حالت میں مر جاتا کہ تو اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، اس حالت میں تو مر جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا، اسلام پر نہیں مرے گا، اگر تو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تیری موت آ جائے. اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور غور سے دیکھ رہے تھے. نماز ختم ہوئی تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. ابھی نماز پڑھ کر آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ صحابی دوبارہ جاتے، اپنی نماز کو لوٹاتے ہیں، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی یہی فرماتے، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس وقت آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو میرے بس کے مطابق نماز پڑھی ہے، جس طرح میں کر سکتا تھا میرے نزدیک یہی نماز ہے. یا رسول اللہ، آپ مجھے تعلیم دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تعلیم دی تھی کہ نماز اس طرح پڑھو. لیکن ان دو آثار اور احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصلی پر کھڑا ہونا، صرف نماز کے جو حرکات ہیں، نماز کے جو ایکشنز ہے اس کو کرنا، کہ رکوع کے شکل میں ہم جائے، سجدے کے شکل میں ہم جائے، ہم ہاتھ اٹھائے، ہاتھ گرائے، بدن سے نیچے پر جھکے، یہ نماز نہیں ہے، صرف یہ نماز نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے کچھ قواعد ہے، نماز کے کچھ رولز ہے کہ نماز کو کس طرح پڑھا جائے، اور جب تک آدمی اس طرح نہیں پڑھتا تو اس وقت تک اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً وہ نماز کے اعمال کرتا. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا نماز کی اہمیت اور نماز کو صحیح کرنا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر
ہر ایکشن کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے، ہم اس ایکشن کو اسی طرح ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تھے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، مجھے اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ ایک تو سجدہ وہ ہے جس سے نماز پوری ہو جائے گی، لیکن ایک وہ سجدہ ہے جس سے سنت کا ثواب حاصل ہوگا، وہ سجدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح نماز ادا کریں، یا کم از کم ہمارے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کریں گے مجھ سے نماز کے بارے میں، اور میرے فائل میں لکھا ہو کہ اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہوں کہ یا پروردگار میں تو 30-40 سال جامعہ خضرہ بیری میں تو نماز پڑھتا تھا، اور اس وقت مجھے جواب ملے کہ تو صرف حرکات کرتا تھا، تو صرف اوپر نیچے آتا جاتا تھا، یہ نماز نہیں تھی۔ کیا تیرے پاس علماء نہیں تھے؟ کیا تو کسی عالم کے پاس نہیں جا سکتا تھا؟ کوئی کتاب نہیں تھی جسے تو نماز سیکھے؟ تو ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آج شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند ہفتے کے اندر، 4-5 ہفتے کے اندر ہم نماز کی تصحیح کریں گے، نماز کے مسائل کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے نماز میں ان